فوج جو ہے اس وقت ہماری بارڈروں کے اوپر جو ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا اس وقت پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے دفاع کو جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہو چکی ہے۔ وہ طاقتیں، وہ قوتیں جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتی تھیں، آج ان کی تقریریں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہمارے سپہ سالار کا وہ اپنی گفتگو میں، اپنے بیانوں میں اور اپنے انٹرویوز میں نام نہیں لیتے، اور خالی نام نہیں بلکہ ان کی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی زبانیں استعمال کرنا اور پاک فوج کے خلاف جو ہے اپنے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا، یہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج یہ اس کی سلامتی کی ضمانت ہے، اور پاکستان اس وقت اگر محفوظ ہے اور پوری دنیا کے اوپر اپنی صلاحیتوں کا اگر سکہ منائے ہوئے ہے تو وہ پاک فوج کی مرہون منت ہے۔ یہ دشمن کی چالیں ہوتی ہیں کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ پاکستان جیسی ایک مضبوط فوج رکھنے والی قوت جس کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہے، اس کو اگر ہم نظریاتی طور پر اور جو ہے سرحدی طور پر اس کے اوپر ہم حملہ نہیں کر سکتے، تو وہ دشمن جو ہے اندرون خانہ چالے چلتا ہے، اور یہ تفرقہ، یہ نفرتیں اور یہ ایسی چیزوں کو پیدا کر کے یہ پاکستان کو جو ہے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمیں ان کے ساتھ ہمدردیاں ضرور ہیں۔ ان کا جو ہے کربلا معلی سے لے کر نجف اشرف تک ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، لیکن ان عقیدتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شر پسند لوگ ایران کی محبت کی آڑ میں، ہمیں بھی محبت ہے ایران کے ساتھ کیونکہ وہاں مقدسات ہیں، لیکن اس کی آڑ کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے ملک کے اندر شر پسندی کرنا چاہے، اپنے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ پاکستانی ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ دشمن کی چال ہے، بلکہ ہم دشمن کا اعلی بن رہے ہیں۔ پاکستان ہر لحاظ سے اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان نے ہر موڑ پر اپنے جو خلیجی ممالک ہوں یا ہمارے پڑوسی جو مسلم ممالک ہیں ان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ ایران جیسا ملک جس کو پابندیوں کے اندر جکڑا گیا ہے، اور وہ اگر آج سپر پاور کے سامنے کھڑا ہے، ایک ماہ ہونے والا ہے کہ وہ دو سپر طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے، تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے، جو اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے، وہ بھی پاکستان کی پاک فوج کا اور پاکستان کی حکمت عملی ہے کہ آج تک جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کی اپنی حیثیت کیا تھی؟ اگر یہ پاکستان کا ہاتھ نہ ہوتا، پاکستان کی جو حکمت عملی نہ ہوتی، اور پاکستان نے جس طریقے سے خلیجی ممالک کو سفارت کاری کر کے اس وقت ایران کے اوپر حملہ کرنے کو روکا اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آج آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ ایران نے جو خلیجی ممالک کے اندر حملے کیے ہیں، امریکہ کے جو اڈے تھے یا ان کی جو ایمبیسیز تھیں، تو اس کے مقابلے میں یا اس کے مد مقابل اس کے بدلہ میں کوئی ایسا خلیجی ملک نہیں ہے اسلامی کہ جس نے بدلے میں حملہ کیا ہو۔ تو یہ جو حملے رکے ہوئے ہیں، یہ جو خلیجی ممالک کے اندر جو ہے اپنا دفاع وہ استعمال نہیں کر رہے اور وہ جو اس کے مقابلے میں حملے نہیں کر رہے، تو یہ بھی پاکستان کی سفارتکاری ہے۔ یہ ہمارے سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کی حکمت ہے، ان کی صلاحیتیں ہیں کہ انہوں نے ایران جیسے ایک کمزور ملک کو سپر پاوروں کے سامنے اگر ڈٹا ہوا ہے تو پیچھے حکمت جو ہے وہ ہماری ہے۔ تو اور دوسری طرف دیکھیں، دہشت گردی، ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، اس کا قلہ کما کس نے کیا ہے؟ وہ بلوچستان ہو یا وہ کے پی کے ہو، ہم نے دہشت گردوں کو ان کے گھر کے اندر جا کر ان کی جو ہے نہ سرکوبی کی ہے۔ تو یہ کس نے کی ہے؟ یہ ہماری پاک فوج کے جوانوں۔ اور ہمیں وہ جملے یاد ہیں گلیشیئر کے اندر جو برف کے اندر ٹھٹھرتے ہوئے ہمارے نوجوان نے کہے تھے، وہ پاک فوج کا جوان تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ میرے ملک کی مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ سکون کی نیند سوئیں کیونکہ ان کے بھائی بارڈروں پر پہرا دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی شر پسندی کا بالکل ہی حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے سپہ سالار نے صحیح بات کی ہے، انہوں نے کسی مخصوص طبقے کو
یا کسی مخصوص مسلک کو نہیں کہا کہ آپ ایران چلے جائیں، بلکہ ان کے جملے یہ تھے کہ اگر کوئی بندہ ایران کی محبت کی آڑ میں کوئی شرپسند پاکستان میں آگ لگانا چاہتا ہے تو وہ ایران میں چلا جائے، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں خوشی سے بیٹھ کر سیک لے۔ تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ملک کی یا دوسرے ملک کی محبت کی آڑ کے اندر بیٹھ کر وہ اپنے ملک کو آگ لگانا شروع کر دے، اپنے ملک کے اندر تفرقہ بازی شروع کر دے، اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار شروع کر دے، تو یہ تو اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر تمام مسالک، تمام جو ہے مذاہب کے لوگ ایک بھائی چارے کی طرح، ایک محبت کی طرح رہتے ہیں، اور محبت کے ساتھ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارا پاک فوج کا ادارہ کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، ہمارا پاک فوج کے اندر ہر مسلک، ہر نظریے، ہر فرقہ کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان کا دفاع ہے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع ہے، پاکستان کی سلامتی ہے، اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں۔ ہم کسی بھی دوسرے کی آگ کو اپنے گھر کے اندر گھسیٹیں گے تو یہ دشمن کی چال ہوگی، کیونکہ دشمن سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، اور اس کی ایجنسیز اور ان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے، یہ بات پوری دنیا مان رہی ہے۔ اور اگر پھر ہم کسی چیز کو آڑ بنا کر، کسی مسلک اور کسی فرقے کو آڑ بنا کر اگر پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی آرمی کے سپہ سالار کے خلاف اگر ہم اس قسم کی زبانیں استعمال کریں گے تو یقیناً یہ دشمن کی اعلی کار بننے والی بات ہے۔ دشمن کی پالیسی تو ہو سکتی ہے، کسی پاکستانی کی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جو غیر کی جنگیں ہیں اس کو ہم گھسیٹ کے اپنے ملک کے اندر لے آئیں۔ تو اس لیے پاک فوج الحمدللہ ہمیں پورا اعتماد ہے، اور ہماری آج عزتیں محفوظ ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہمارے جو ہے جانیں محفوظ ہیں، تو وہ پاک فوج کے ان جوانوں کی قربانیاں ہیں جو وہ سرحدوں کے اوپر کھڑے ہو کر، ہم تو رات کو سکون سے سو جاتے ہیں، ہم تو آرام کی، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، سہولیات اور گاڑیوں میں آرام سے سکون کی نیند سوتے ہیں، لیکن وہ جوان کہ جو اپنی مائیں پال کر ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے اور اپنی ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ بھیجتی ہیں، اور پھر جب وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے کرتے، ملک کی سلامتی کے لیے وہ پہرا دیتے ہوئے وہ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان نوجوانوں کی جب لاشیں لپٹی ہوئی ان ماؤں کے سامنے آتی ہیں تو یقیناً یہ سعادت کی بات ضرور ہے، لیکن ایک مرتبہ کبھی اس ماں سے بھی پوچھ کے دیکھ کہ جس نے اپنا نوجوان بیٹا اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے وہ پاک فوج کو دیا، اور پھر جب وہ اس ملک کا دفاع کرتے کرتے اپنے سینے پر گولی کھاتے ہوئے وہ پاکستان کے پرچم کے اندر لپٹا ہوا جب وہ ماں کے سامنے آتا ہے تو ذرا اس ماں سے پوچھ کہ پاک فوج کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس لیے ایسی انتشار والی زبانیں استعمال کرنا اور کسی بیانیے کو تفرقہ بازی کی نظر کرنا اور کسی چیز کسی ملک کی محبت کو آڑ بنا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا، یہ بالکل قابل مذمت ہے۔ تو ہم تمام پاکستانی قوم، ہمارا بچہ بچہ پاک فوج کے ساتھ ہے، ہمیں پاک فوج پر پورا اعتماد ہے، ہم الحمدللہ آج محفوظ ہیں۔ کیوں کہ جن قوموں کے پاس مضبوط دفاع نہیں ہوتا، مضبوط فوج نہیں ہوتی، آپ برما کے جا کر اندر دیکھیں، کشمیر کے اندر دیکھیں، فلسطینیوں سے پوچھیں، شام والوں سے پوچھیں کہ فوج کیا ہوتی ہے، فوج کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ دشمن کا اعلی کار، یہ دشمن کی زبان نہ بولے کہ پاکستان کی مضبوط قسم کی فوج آج پوری دنیا جس کا صلاحیتوں کا بھی اعتراف کرتی ہے اور جس کی قوت اور طاقت کے سامنے سلنڈر ہے، جن کی دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہو گیا ہے، وہ کس کے مرہون منت ہے؟ یہ سید عاصم منیر صاحب جو کہ ہمارے سپہ سالار ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو قرآن کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے اور خاندان رسول بھی ہے۔ ان کی یہ اعلیٰ صلاحیت، اعلیٰ قیادت، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج دشمن کی نظر بھی جھک گئی ہے۔ چند ہی دنوں پہلے جب دشمن نے، بھارت نے حملہ کیا تھا تو پھر آج پوری دنیا کے اندر وہ شرمندہ ہیں، سر جھکا کے جو ہے اپنی بات کرتے ہیں۔ تو یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت کس کی ہے؟ یہ پاک فوج کے مرہون منت ہے۔ تو اس لیے تمام نوجوان، ہم جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں، جس نظریے اور فکر سے تعلق رکھتے ہیں،
ہم الحمدللہ سارے متحد ہیں، سب بھائی ہیں، اور سب پاکستان کے محافظ ہیں، اور پاکستان کے محافظ اداروں کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔